ایک گھر کی کہانی جس میں دو میاں بیوی پھنس گئے۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی ان کی۔ ایسی کیا غلطی کی جس کی وجہ سے انہیں ساری زندگی پچھتانا پڑا؟ کہانی کی تفصیل جانیں اسی ویڈیو میں۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جس میں اگر کوئی شخص چاہتا تو وہ کسی دوسرے کو خرید لیتا اور اس کی جان کا مالک بن جاتا، اس کی زندگی کا مالک بن جاتا۔ وہ جو چاہے اس سے کروا سکتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا اور لڑکی رہتے تھے۔ کیا پتا تھا ان کو کہ قسمت انہیں کچھ اس طرح سے ملائے گی۔ وہ دونوں اپنا اپنا کام کرتے تھے۔ وہ لڑکا وہاں ایک دکان پہ کام کرتا تھا اور وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ مٹی کے برتن بناتی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی زندگی میں بڑی مشکلات جھیل رہے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا اور زندگی کا ایک ایک پل ڈٹ کے گزارا۔ پھر وہ دونوں جوان ہوئے اور عنقریب ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی۔ قسمت ان کو ملا گئی کیونکہ وہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ پھر ایک ایسی رات آئی جس رات نے ان دونوں کی زندگی ہی بدل کے رکھ دی۔ وہ دونوں میاں بیوی بازار سے اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو رہے تھے۔ راستے میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا عالیشان گھر بنا ہوا ہے۔ وہ چل چل کے بڑا تھک گئے تھے، انہیں بہت زیادہ پیاس بھی لگ رہی تھی۔ تب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دیر یہیں پہ آرام کر لیں اور تھوڑا سا پانی بھی پی لیں جس سے ہمیں اچھا لگے گا۔ وہ میاں بیوی کھڑے ابھی یہی سوچ ہی رہے تھے کہ درخت کے پاس بیٹھا ایک پنڈت انہیں کہنے لگا کہ جاؤ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ تم اپنی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی بہت ڈر گئے اور اس پنڈت کو پاگل سمجھنے لگ گئے کہ شاید کوئی پاگل ایسے درخت کے پاس بیٹھا ہے جو آتے جاتے لوگوں کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ اس وقت ان دونوں نے پنڈت کی بات کو اہمیت نہ دی اور ابھی کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کریں۔ پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ ایک ہٹا کٹا آدمی وہاں آ گیا۔ آگ کے پاس ہی ٹھہرا تھا، آگ سلگا رہا تھا، اپنے ہاتھ سینک رہا تھا۔ تبھی اس نے ان دونوں کو کہا کہ خیریت، کیوں کھڑے ہو یہاں پر؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ابھی ابھی ہم اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں اور ہمارے گھر کا سفر تھوڑا زیادہ ہے۔ ہم تھک چکے ہیں اور کچھ دیر یہاں پہ رک کے آرام کرنا چاہتے ہیں۔ تبھی وہ شخص ان دونوں کو گھر کے اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر گئے تبھی درخت پر ایک چھوٹی سی بچی زور زور سے چیخنے لگی، رونے لگ گئی۔ اچانک سے ایسا ماحول بن گیا کہ وہ دو میاں بیوی اندر ڈر رہے تھے۔ تبھی اس نے کہا کہ ڈرو نہیں، یہ ایسے ہی یہاں کے بچے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ تب وہ پر اطمینان اس گھر میں بیٹھے پانی پینے ہی والے تھے کہ تبھی آگ باہر بجھ گئی ہوا کے چلنے کی وجہ سے، اور گھر میں موجود لوگوں نے اپنا روپ بدل ڈالا۔ جیسے وہ پیار و محبت سے، اخلاق سے ان سے بات کر رہے تھے، اچانک سے ان کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ وہ حیوان بن گئے، اپنے ساتھ پڑی ہوئی کوئی بھی چیز دیکھتے تو اس کو وحشیوں کی طرح کھانے لگ جاتے۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ ڈر گئے اور ڈر کے مارے جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تبھی درخت پہ ایک چھوٹی سی بچی نہ جانے کہاں سے آ گئی اور زور زور سے چیخیں مارنے لگ گئی۔
تب وہ میاں بیوی بہت ڈر گئے اور اس کی وہ بیوی تو بے ہوش ہونے ہی والی تھی کہ تبھی پنڈت نے بولا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم نے میری بات کو نہ مانا، اب بھگتو۔ تب وہ میاں بیوی اس پنڈت کی منتیں کرنے لگ گئے کہ ہماری جان کو بچا لو۔ تب اس پنڈت نے ان دونوں پہ ترس کھایا اور کہا کہ اس آگ کو دوبارہ سے جلا دو اور اس جگہ سے اتنا دور چلے جاؤ کہ کبھی اس راستے کا اپنی زندگی میں ذکر بھی نہ کرنا اور نہ کبھی اس راستے پہ واپس لوٹنا۔ تو اس نوجوان نے پنڈت کے کہنے کے مطابق آگ جلانے کی کوشش کی، مگر تیز ہوا کی وجہ سے وہ آگ نہیں جل پا رہی تھی اور چاروں طرف سے یہی آوازیں آ رہی تھی کہ اب تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ اب میں کیا کروں۔ تبھی اس پنڈت نے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے ہاتھوں سے اس لکڑیوں کو اٹھاؤ اور آپس میں رگڑو۔ تو اس نے اس لکڑیوں کو اٹھایا، ان کو آپس میں رگڑا اور پھر اسی جگہ پہ واپس رکھا اور کہا کہ اب آگ جلاؤ۔ تب اس نوجوان نے پھر سے کوشش کی آگ جلانے کی، مگر نہیں جلی۔ 3-4 بار لگاتار کوشش کرنے پہ وہ آگ جل پڑی۔ جیسے ہی وہ آگ جلی تو وہ دونوں نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ تبھی وہ میاں بیوی وہاں سے ایسے بھاگے کہ کبھی اس راستے پہ واپس نہ لوٹے اور نہ ہی کسی کو اس راستے کا کبھی اپنی زندگی میں ذکر کیا۔